تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے سلطان بھی بیوی سے ڈرتے ہیں، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب اس کا حل کیا ہے وہ بتایا کہ اجازت کا لفظ ہی عجیب سا لگتا ہے، بیوی سے اجازت لینا، کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک قانون بھی بنا چکی ہے کہ آپ پہلی بیوی سے جب تک اجازت نہیں لیں گے آپ دوسری شادی ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا اگرچہ تم زور لگاؤ، جتنا مرضی زور لگاؤ، تم 100% عدل نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ عابد محمود آپ کے سامنے ہے۔ آج ہمیں موقع ملا ہے خوشگوار سفر کا کراچی سے بھاولپور تک ایک گرین لائن ٹرین میں مولانا عادل محمود صاحب کے ساتھ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں آپ طارق مسعود صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا اور ان کا موقف 4 شادیوں کے بارے میں سیم ہے، لیکن ان سے ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے، اس کا جواب نہ یہ دیتے ہیں نہ مولانا طارق مسعود صاحب دیتے ہیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر ہم 4 شادیاں، دیکھو ہر مرد کرنا چاہتا ہے، میں بھی کرنا چاہتا ہوں گا، لیکن یہ جو پہلی بیوی ہے اس کو کیسے منایا جائے کہ دوسری کرنی ہے، تیسری چوتھی؟ وہ پہلی والی جو ہے وہ ٹانگیں توڑنے پہ تیار ہو جاتی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کا جواب مل جائے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محترم بھائی جان نے، ہمارے پیارے دوست، ان کے ساتھ ہمارا بہت خوشگوار سفر ہوا، اگرچہ اور بھی ڈبوں میں ملاقاتیں ہوئی احباب سے، بڑے ذوق شوق سے لوگوں نے الحمدللہ محبت کا ثبوت دیا، ہمارے جاننے والے چاہنے والے بھی اس میں کافی سارے مل گئے۔ تو اس میں یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے، یہ جیسے مسئلہ کشمیر ہے، یہ بھی ایک مسئلہ کشمیر ہے۔ پہلی بیویاں نہیں مانتے، عموماً اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے، وہ اپنی اس محبت کو شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ اور مولانا صاحب یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف محبت شیئر کرنے کا معاملہ نہیں ہے، اب تک مولانا صاحب مجھے 4 دفعہ بزدل بھی بلا چکے ہیں کہ اتنا تو شی جوان بیوی سے ڈرتا ہے، اور یہاں تک بھی بات آ گئی ہے کہ ہم 4 پٹھانوں سے بات کر چکے ہیں، وہ بھی بیوی سے ڈرتے ہیں، لیکن اب اس کا حل کیا ہے وہ بتایا۔ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مردوں کو اجازت دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بیوی کی اجازت سے مشروط 2 3 4 کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں بیوی کی اجازت سے اس کو موقوف نہیں رکھا۔ اللہ نے یہ کہا پہلی بیوی اجازت دے اور اس سے وہ مانے تو پھر تم شادیاں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہماری حکومت پاکستان نے یہ قانون بنایا پہلی بیوی کی اجازت ہو، یہ اجازت کا لفظ ہی عجیب سا لگتا ہے، بیوی سے اجازت لینا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت یہ قانون بنائے کہ گائے اگر اجازت دے، اونٹ اگر اجازت دے، بکری بکرا اجازت دے، بھیڑ دمبا اجازت دیں اور خوشی سے خود لیٹیں، تو پھر اس کو ذبح کرو۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، قرآن سے دلیل بھی دے رہے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب اس میں آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک قانون بھی بنا چکی ہے کہ آپ پہلی بیوی سے جب تک اجازت نہیں لیں گے آپ دوسری شادی ہی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جی انصاف اگر آپ قائم کر سکیں، یہ قرآن میں ہے کہ اگر آپ انصاف قائم کر سکیں 2 3 3 4 شادیاں کریں، اس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن بات یہ ہے کہ انصاف پہ آ کے وہ پہلی بیوی کھڑی ہو جاتی ہے کہ جب آپ انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کی یہ جائز کیسے ہوگی شادی؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ ابھی مفتی طارق مسعود صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے بھی یہ سوال کیا کہ عدل زیادہ شادیوں کی صورت میں عدل کیسے ممکن ہے اور عدل کیسے ہونا چاہیے؟ اگرچہ الحمدللہ میں بھی زیادہ شادیاں والا ہوں، تو اس میں عدل دیکھیں 100% عدل ناممکن ہے، ہر اعتبار سے 100% عدل یہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم زور لگاؤ، جتنا مرضی زور لگاؤ، تم 100% عدل نہیں کر سکتے، اور 100% عدل اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مطلوب بھی نہیں۔ ایک بیوی میں 1000 خوبی ہیں، دوسری بیوی میں 1000 خامی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا کہ اس میں 1000 خامیاں ہیں اور اس میں 1000 خوبیاں ہیں، ہزاروں خامیوں 1000 خوبیوں کے باوجود محبت برابر رکھو، ناممکن ہے، مشکل ہے، کر ہی نہیں سکتا بندہ۔ محبت میں عدل تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے عدل مطلوب نہیں۔ باریوں میں عدل کریں اور لین دین میں عدل کریں اور باقی حتی الامکان عدل کریں۔ دیکھیں بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ عدل نہیں ہو سکتا، اور اسی بات پہ جو ہے پہلی بیوی ناظرین نہ کبھی ماننے والی ہے، اور نہ میرے مولانا صاحب نے پہلے سوال کا ابھی تک جواب دیا ہے کہ پہلی کو پھر کیسے منایا جائے، اور ابھی انہوں نے کہہ دیا عدل بھی نہیں ہو سکتا، مطلب ہمارے پاس جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی، اور وہ کہے گی کہ تو عدل تو کر نہیں سکتا، تو پیار ایک جتنا کر نہیں سکتا، تو میں پیار کیوں بانٹوں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اس میں جب بندہ شادیاں کرتا ہے نا زیادہ، اس میں بہت ایک اچھی صورتحال سامنے آ جاتی ہے، دونوں میں خوبیوں میں پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک میں اگر خوبیاں زیادہ ہیں، دوسری میں کم ہیں، تو وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی، ہمت کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اس میں مرد کے لیے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک ہی ہو تو پھر ایک ہی پہ رحم و کرم پر ہوتا ہے وہ بندہ۔ اگر اس کو سر میں درد ہے، یہ بھی بیچارہ ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے تو اس کے بھی پیٹ میں درد ہے، وہ اگر کسی وجہ سے معذور ہے تو یہ بھی معذور بنا پھرتا ہے، وہ بالکل عورت کے حکم میں ہے وہ۔ جبکہ 2 شادیوں والا 3 شادیوں والا اللہ نے مرد کو جو بنایا اس کی کیا فطرت ہے، اس کے
مطابق اللہ نے اس کو اجازت دی. اللہ نے دین اسلام فطرت کے عین مطابق بنایا. باقی دیکھیں پہلی بیوی کی اجازت لیتے رہنا یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں نا, اسلام میں نہیں ہے. یہ وہی مثال جو میں نے دی نا, گائے سے اجازت لینا, گائے کو کہنا تم اللہ کا حکم ہے, حضور کی سنت ہے, میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے, میں نے اللہ سے بہت سارا ثواب پانا ہے, آپ کو بھی اجر ملے گا, برائے مہربانی لیٹ جائیں تاکہ میں آپ کو ذبح کر سکوں. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ گائے خود بخود لیٹے؟ پوری دنیا میں ایسی گائے کہاں پائی جاتی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین وہ بھی اس کو اتنا نہیں, ان کے برداشت نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ نہیں کر سکتی تھی جیسے آج کل کی عورت کرتی ہے کہ شوہر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے پہ آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح پہ نکاح کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی ایک لفظ تک نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کیوں بار بار نکاح کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہیں, گھر میں کھانے کو نہیں ملتا, بس کریں, صبر کریں. بلکہ اللہ پاک نے جب قرآن میں مردوں کو اجازت دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی اجازت سے کر رہے ہیں, تو بسم اللہ. ناظرین آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے رہیں گے. ابھی میرا سفر جو ہے کہ وہ مکمل ہونے کو ہے اور مجھے آگے موقع نہیں ملا کہ میں زیادہ دیر ان کے ساتھ یہ شرف حاصل کر سکوں کیونکہ یہ مصروف بہت ہیں. یہاں پہ یہ ٹرین میں جب سے آئے ہیں کوئی نہ کوئی ان کو بورو کر لیتا ہے, ہائر کر کے لے جاتا ہے. تو نیکسٹ ملاقات جو ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ میں ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ, اور انشاءاللہ لاہور میں ایک مکمل پروگرام کریں گے اس ٹاپک کے اوپر. اور اس میں جو ہے مولانا صاحب جن سوالوں کا جواب وہ نہیں دینا چاہتے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نکلوانے کی کوشش کریں گے. باقی میں جو ہے وہ 4 شادیوں کی ابھی بات نہیں کر رہا, مولانا صاحب نے کی ہے کیونکہ وہ کر بھی چکے ہیں اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. تو میرا ابھی ارادہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, یہ اس کے لیے بتا رہا ہوں جو میری اس وقت ہڈیاں توڑنے کے لیے تیار ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ